بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شخص جو نہ تو دولت خود پر خرچ کرتا تھا اور نہ ہی کسی غریب پر۔ پیارے دوستو، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایات میں ملتا ہے۔ پیارے دوستو، قارون بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت کی خوبصورت انداز میں تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف چلا گیا۔ پیارے دوستو، وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ پیارے دوستو، ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت کا گھر طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے عہد لیا، تو قارون نے یہ وعدہ کیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل آئی، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی رقم وہ زکوٰۃ کی خاطر کیسے نکال سکتا ہے۔ اس نے ایک گندی چال چلی، لہٰذا اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے اور کہا: اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، لہٰذا تم لوگ ایسے کرو، فلاں فاحشہ عورت کو لے آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا: بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا
وہ عورت بلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دے دی، سچ کہہ دے کہ ماجرا کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر رقم دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو وہ زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار زمین میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں نابود ہو گیا تو زمین کا شگاف دوبارہ سے بند ہو گیا۔ قارون کے اس خزانے کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، قارون کا خزانہ کہاں پر موجود ہے؟ موجودہ زمانے میں قارون کے خزانے کی لوکیشن کیا ہے اور یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل کنیز فاطمہ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔